بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم کا مال ہمارے معاشرے میں بلکہ تمام معاشروں میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ والد چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں نابالغ بچے جو ہیں ان کی ذمہ داری کسی شخص کے اوپر آ جاتی ہے، جیسے ماموں ہیں، جیسے چچا ہیں، جیسے دادا ہیں، مختلف، یا بعض اوقات ان لوگوں میں سے بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی دور کا رشتہ دار ہوتا ہے جو ذمہ داری اٹھا لیتا ہے۔ اس صورت میں جو باپ کا ترکہ ہے وہ اس کے ذمہ داری اس شخص پر آ جاتی ہے جو کسی یتیم بچے کا یا بچوں کا گارڈین بنا ہے، ان کا نگہبان بنا ہے۔ تو اس صورت میں اب یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ان یتیموں کے مال کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یتیم کے مال پر کوئی حق اس گارڈین کا نہیں ہے۔ یہ جو نگران بنا ہے، نگہبان بنا ہے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ان کے مال کو ہڑپ کر جائے، اس کو کھا پی جائے، اس پر قبضہ کر لے۔ وہ بلکہ اس کو یہ بھی قرآن مجید میں اشارہ دیا گیا ہے کہ اس کو ایسے اقدامات بھی کرنے چاہیے کہ یتیم بچوں کا مال جو ہے وہ بڑھوتری اس کی ہو، اس میں اضافہ ہو، وہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایسے اقدامات نہ کیے جائیں کہ وہ ضائع ہو کر بیکار یا کم قیمت ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ جب بچے بڑے ہوں تو ان کو وہ بہتر حالت میں یا ترقی یافتہ حالت میں ان کو ملے۔ اس معاملے میں جو کوئی بھی عذر ہو تو اس کی بھی قرآن مجید نے رعایت کی ہے، لیکن بنیادی اصول یہ واضح کیا ہے کہ یتیم کے مال کے معاملے میں کوئی بے ایمانی، کوئی بددیانتی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی حد بھی مقرر کر دی کہ بلکہ یہ قرآن مجید میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ یہ کہ یتیم کے بارے میں اس کو پرکھتے رہیں، جب وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنے باپ کے ترکے کو سنبھال سکتا ہے، اس کے کاروبار کو، اس کی جو بھی اس کی وراثت ہے اس کو اب سنبھال کر اپنی زندگی کی ذمہ داریاں خود ادا کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے، تو اس کو وہ ادا کر دیا جائے۔ اس معاملے میں لعت و لال سے کام نہ لیا جائے کہ اس کا مال کو اپنے پاس روکنے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ بات جو ہے اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اس سے ایک نقطہ اور نکلتا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یتیم کے معاملے میں قرآن مجید نے بہت اصرار کے ساتھ اور کئی جگہوں پر یتیموں کا حوالہ دے کر ان کے مال کے بارے میں حکم دیا ہے کہ اس میں خیانت نہ کی جائے، اس میں کوئی مداخلت نہ کی جائے، اور یہاں تک کہ اگر ایسے کوئی صورت ہے کہ جس میں جو گارڈین ہے اس کو اپنے اوقات صرف کرنے پڑتے ہیں اور اس کو اس کے کچھ معاوضہ لینا پڑتا ہے، تو اس میں بھی اجازت دی کہ وہ معروف کے مطابق اس کو لیا جائے۔ اس میں بھی یہ طریقہ کار اختیار نہ کیا جائے کہ اس کو عذر بنا کر اس مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے حقوق کی خود حفاظت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس معاملے میں بہت اصرار کے ساتھ یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے حق کی حفاظت کرنے والا بن کر رہنا چاہیے، نہ کہ ان کے حق کو تلف کرنے والا یا ان کے حق کو کھا پی جانے والا بن کر رہنا چاہیے۔ تو یہ جو اصول ہے کہ جو شخص اپنے حق کی حفاظت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کے نگہبان اس کے مسلمان بنے، ریاست بنے، معاشرہ بنے، سماج بنے، خاندان بنے۔ تو یہ بات جو ہے یہ موجودہ زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض طبقات ایسے پیدا ہو گئے ہیں یا ہمیشہ سے موجود رہتے ہیں کہ جو اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کر سکتے، اپنے کمزور ہونے کی وجہ سے، اپنے بے وسیلہ ہونے کی وجہ سے، اور اپنے طاقت نہ ہونے کی وجہ سے
اپنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، تو ان کے معاملے میں بھی ہمیں اسی طرح کانشیس رہنا چاہیے جس طرح یتیم کے معاملے میں ہمیں کانشیس کیا گیا ہے، ہوشیار کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کام ہے کہ ہمارے تعلق میں، ہمارے ماحول میں کوئی یتیم بچے موجود ہوں تو ہم ان کے حقوق کی حفاظت کریں اور ہم ان کے مددگار بن کر رہیں اور ان کے لیے اچھے اسباب پیدا کر کے ان کے لیے اچھی زندگی کا بندوبست کریں۔ تو یہ ان نیکیوں میں سے ہے جس کا بہت بڑا اجر بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید جو ہے اس کا جو اسلوب ہے مکی صورتوں میں بطور خاص، وہ تو اس کو ایک امتحان کے طور پر دیکھتا ہے کہ کوئی سوسائٹی جو ہے وہ کتنی اچھی یا کتنی بری ہے۔ تو اگر کسی سوسائٹی میں یتیم بے حال ہوں اور کمزور طبقات جو ہیں ان کا استحصال ہو رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوسائٹی اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق اعلیٰ اور اچھی سوسائٹی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بدتر سوسائٹی ہے۔ اور انبیاء جہاں آتے ہیں تو وہ جہاں اس کی دعوت دیتے ہیں کہ بندے اور خدا کے جو تعلق ہے اس کو صحیح جہت پر استوار کریں، وہ وہاں اس کو بھی موضوع بناتے ہیں کہ انسانوں کے ساتھ تعلق بھی صحیح جہت پر استوار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔